بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول انت الحیات، تحریر شہزادی بٹ، ایپیسوڈ نمبر 14۔ بہرام شاہ کے الفاظوں پر بلاش خانزادہ نے نظریں گھما کر روپ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں خوف کی لکیریں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ محبوب خانزادہ صبح نماز کے بعد ہی چودھری نثار علی کی حویلی کے باہر موجود تھا۔ اس کی گاڑی چودھری نثار علی کی حویلی سے ذرا دور کھڑی تھی اور گاڑی میں محبوب خانزادہ بیٹھا حویلی کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ الفت کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کا انتظار تب ختم ہوا جب تھوڑی دیر بعد الفت حویلی سے نکلی۔ اس کے ساتھ مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ نے اسکول یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ وہ شاید مصطفیٰ کو ڈرائیور کے ساتھ اسکول چھوڑنے جا رہی تھی۔ محبوب خانزادہ نے اپنی گاڑی الفت کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ الفت آج بھی نقاب میں ہی تھی۔ محبوب خانزادہ جانتا تھا کہ وہ عدت کر رہی ہے، اس لیے محبوب خانزادہ نے ایک کے بعد دوسری نظر اٹھا کر الفت کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ گاڑی 10 منٹ بعد ہی اسکول کے سامنے رکی۔ الفت مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے گاڑی سے باہر نکلی اور اسکول کے اندر چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی الفت اسکول سے اکیلی باہر آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا رخ اب چودھری کی حویلی کی طرف تھا۔ محبوب خانزادہ نے گہرا سانس لیا اور گاڑی خان حویلی کے راستے پر ڈال دی۔ اس کا دل تو بہت چاہا کہ وہ الفت سے بات کرے، اسے اپنے دل کا حال بتائے، لیکن الفت ابھی عدت میں تھی اور محبوب خانزادہ الفت کے ساتھ ایسی کوئی بھی حرکت کر کے اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے دل میں اپنی جگہ، اپنا ایک مقام بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی عدت ختم ہونے کا اسے شدت سے انتظار تھا تاکہ وہ اسے جائز طریقے سے ملے۔ اس کے جذبات سچے تھے۔ وہ چاہتا تھا وہ الفت کو ہر طریقے سے مطمئن کرے۔ وہ مصطفیٰ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا۔ بس اسے الفت کا ساتھ چاہیے تھا، اس کی محبت چاہیے تھی، وہی محبت جو وہ اب خود الفت سے کرتا تھا۔ اسے الفت کی نظروں میں خود کے لیے ویسی ہی عزت اور احترام چاہیے تھا جو وہ خود الفت کے لیے اپنی نظروں اور دل میں رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا چودھری حسین والے واقعے کے بعد الفت اس کے بارے میں کچھ اچھا تو نہیں سوچتی ہوگی، لیکن محبوب خانزادہ نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا وہ کیسے بھی کر کے الفت کے دل میں اپنے لیے جگہ بنائے گا۔ اور ویسے بھی اس کی محبت سچی تھی۔ اسے اپنی محبت پر مان تھا کہ وہ الفت کا دل بھی اپنے لیے دھڑکا دے گا۔ جیسے اس کا دل الفت کے نام پر دھڑکتا ہے، ویسے ہی وہ الفت کا دل بھی محبوب کے نام پر دھڑکائے گا۔ روپ، تم لاہور آئی اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بہرام شاہ کہتے ہی خود ان کے پاس ہی ٹیبل سے سیٹ کر بیٹھ گیا۔ روپ کا دل خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ بلاش خانزادہ کبھی روپ کو دیکھتا تو کبھی بہرام شاہ کی طرف، جو بڑی ہی بے باکی سے بنا اجازت لیے ان کے ساتھ ہی جوائن کر چکا تھا۔ وہ بہرام، مجھے نوٹس چاہیے تھے۔ روپ نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ روپ کی بات پر بہرام شاہ نے حیرت سے روپ کی طرف دیکھا۔ تمہیں نوٹس کی پڑی ہے، اور جو میں اتنے دنوں سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، اس چیز کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے؟ 2 دن سے تمہیں فون کر رہا ہوں اور تمہارا فون ہے اٹھانا ہی ضروری نہیں سمجھ رہی ہو۔ ایسے بھی کیا ناراضگی یار؟ بہرام شاہ کی کھلم کھلا بات پر بلاش خانزادہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس نے اپنی ٹانگ کو ٹانگ پر رکھ کر کرسی سے ٹیک لگایا اور گہرا سانس لیتے اپنی پاکٹ سے ریوالور نکال کر اس کی گولیاں چیک کرنے لگا۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ ابھی بھی ناراض ہو؟ بلاش خانزادہ بڑے مزے سے گولیاں چیک کرنے میں مصروف تھا اور روپ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ہی خوف سے مزید کانپنے لگی۔ بہرام شاہ نے بات ادھوری چھوڑ کر روپ کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو اس کی خود کی سٹی گم ہو گئی۔ ریسٹورنٹ میں موجود لوگ بھی اب ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ حیرت سے اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہے تھے جو ریوالور کے ساتھ ایسے کھیل رہا تھا جیسے وہ کوئی ریوالور نہیں کھلونا ہو۔ بہرام شاہ کی خوف سے آنکھیں پھیلی اور زبان تالو سے ہی چپک گئی۔ بلاش خانزادہ نے گولیاں چیک کرتے نظریں اٹھا کر سنجیدگی سے پہلے روپ کی طرف دیکھا، پھر بہرام شاہ کی طرف۔ خوف سے بہرام شاہ کے گلے میں گٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ دوسری طرف روپ کا بھی یہی حال تھا۔ اوکے روپ، میں چلتا ہوں، تمہیں نوٹس مل جائیں گے، بہرام شاہ کہتے ہی اٹھا اور بنا پیچھے دیکھے تیز قدم لے کر ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ بلاش خانزادہ نے ریوالور سامنے ٹیبل پر رکھی اور ٹیبل پر اپنی انگلیاں بجانے لگا۔ روپ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ بلاش، آپ پہلے میری بات سن لیں پلیز۔ روپ کے آنسو اس کے گالوں پر لڑکے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا، کوئی سوال کیا نہیں نا؟ بلاش خانزادہ نے سپاٹ انداز میں کہا اور ریوالور پاکٹ میں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو، حویلی کے لیے نکلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ بلاش خانزادہ نے اپنی اجرک ٹھیک کی اور پھر روپ بھی چپ چاپ آہستہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کے پیچھے ریسٹورنٹ سے نکل آئی۔ بلاش خانزادہ جیپ میں بیٹھا اور جیپ اسٹارٹ کر دی۔ سارے راستے بلاش خانزادہ نے روپ سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔
रूप का दिल चाह रहा था वो दहाड़े मार मार कर रोए। अभी तो उसने बालाश खानज़ादा की आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देखी थी। इसके रवैये में, उसकी बातों में, उसकी हंसी में खुद के लिए उसने साफ मोहब्बत महसूस की थी। अभी तो वो बालाश खानज़ादा के साथ ठीक से हंस भी नहीं पाई थी और बहराम शाह बीच में टपक कर इसकी सारी खुशियाँ खाक में मिला गया था। रूप की समझ में नहीं आ रहा था वो बालाश खानज़ादा को कैसे यकीन दिलाए कि रूप सिर्फ उसकी है और उसी की रहेगी। रूप ने एक दो बार बालाश खानज़ादा की तरफ देखकर बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर सख्ती और सख्तपन देखकर रूप की हिम्मत ही ना हुई कि वो बात करने की कोशिश करे। सारा रास्ता खामोशी से कटा। बालाश खानज़ादा की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। बालाश खानज़ादा ने हवेली के दाखिली दरवाजे में गाड़ी रोकी और चुपचाप गाड़ी से निकलकर हवेली में चला गया। उसने रूप की तरफ देखा तक नहीं, यही ना ही उसके साथ हवेली के अंदर जाना ज़रूरी समझा। रूप बुझा दिल लिए जीप से निकली और मरे हुए कदमों से हवेली के अंदर जाने लगी। सामने ही तख्त पर खानम बीबी बैठी थी। पहले बालाज को और फिर उसके पीछे रूप को अंदर आते देखकर खानम बीबी को एक अनजानी सी खुशी हुई। वो तो सुबह से प्लान बना रही थी कि कैसे भी करके बालाश खानज़ादा को रूप को लेने भेजे, और यहाँ तो बालाश खानज़ादा खुद ही रूप को लिए आ गया था। बालाश खानज़ादा ने खानम बीबी से सलाम किया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खानम बीबी को इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी देखते थोड़ी सी हैरत हुई। उसके पीछे ही रूप भी अंदर आई। वो खानम बीबी से सलाम करके उनके पास ही तख्त पर बैठ गई। रूप का चेहरा भी बुझा हुआ था। खानम बीबी सोच में पड़ गई। क्या हुआ रूप पुत्र, सब ठीक तो है ना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बालाश तुम्हें शहर से वापस ले आया। खानम बीबी ने रूप के सर पर शफकत भरा हाथ फेरते कहा, जी खानम बीबी, मैं खुश हूँ कि बालाश मुझे लेने आ गए। बस मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। रूप ने अपना लहजा नॉर्मल करते कहा, ठीक है तुम आराम करो, फिर खाना लगवा दूँगी मैं। हम सब ने तो दोपहर का खाना खा लिया है। खानम बीबी मुस्कुराकर कहा, नहीं खानम बीबी, मैंने और बालाज ने खाना खा लिया है, हम बस रात को डिनर करेंगे। रूप ने मुस्कुराकर कहा और फिर भरपूर तरीके से खानम बीबी को तसल्ली देते वहाँ से उठ गई। रूप का रुख सीधा बालाज के कमरे की तरफ था। रूप ने बालाज के कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। बालाज खानज़ादा जानता था कि रूप ही है, उसने इजाज़त देना ज़रूरी नहीं समझा और चुपचाप अपने कपड़े लिए बात लेने चला गया। रूप कितनी ही देर इजाज़त मिलने का इंतज़ार करती रही और जब उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला वो खुद ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वॉशरूम से बाहर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रूप यही समझी कि बालाज वॉशरूम में है, तभी उसने दरवाज़ा खटखटाने का जवाब नहीं दिया। रूप वहीं बेड पर बैठकर बालाज के बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट बाद बालाज फ्रेश होकर बाहर आया और रूप को बेड पर देखकर उसने नज़रें फेरी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने गीले बालों में ब्रश करने लगा। बालाश उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा था और यही बात रूप का दिल जला रही थी। रूप आहिस्ता से उठी और बालाश के करीब जाकर खड़ी हो गई। एक बार बात भी नहीं सुनेंगे? रूप ने भराई आवाज़ में कहा, कौन सी बात सुनाना चाहती हो मुझे? बालाश खानज़ादा ने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर पटकते सर्द लहजे में कहा, आप उस बहराम शाह की बातों की वजह से मुझसे खफा हो रहे हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पीछे धकेल रही थी। मैंने तुमसे कब कहा मैं तुमसे खफा हूँ? बालाश खानज़ादा ने अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें रूप की हरी आंखों में डालकर संजीदगी से पूछा, क्योंकि बहराम शाह के आने से पहले आपका लहजा मेरे साथ मोहब्बत भरा था और इसके आते ही आप बदल गए। आपकी आंखें भी बदल गई। उन आंखों में पहले खुद के लिए मोहब्बत और नरमी देख रही थी, जबकि अब संजीदगी और सख्तपन देख रही हूँ। रूप ने साफ गोई की, मेरे ख्याल में तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। सफ़र करके थक गई हो, जाओ थोड़ा आराम करो, खुद ही ठीक हो जाओगी। बालाश खानज़ादा ने लापरवाही से कहा और सोफ़े की तरफ बढ़ गया। सोफ़े पर पड़ी उसने अपनी अजरक उठाकर अपने कंधों पर फैलाया और कमरे से बाहर जाने लगा। रूप तेज़ कदम लेते उसके पीछे गई और उसका बाजू पकड़कर झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सीधी तरह कहना, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? रूप का जब जवाब दे गया। उसके आंसू उसके गाल पर भिगोने लगे। कहना क्या चाहती हो तुम? ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें लाहौर लेने चला गया, जैसा तुमने कहा वैसा किया, तुमसे माफ़ी मांगी तो तुम खुद को पता नहीं मलके आलिया समझ बैठी हो जो मेरे सर पर चढ़कर नाच रही हो। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, और ये पहली और आखिरी दफ़ा हुआ था। रूप, दोबारा अगर तुम इस हवेली से निकलोगी तो मेरी बात एक याद रखना, मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम छीन लूँगा, क्योंकि मुझे जहर लगती हैं ऐसी औरतें जो मुंह उठाकर बिना बताए घरों से निकलती हैं। आइंदा अगर तुम निकलने का इतना ही शौक़ हो तो मेरे सामने आ जाना। 3 लफ्ज़ बोलकर तुम्हें अपने नाम से आज़ाद कर दूँगा मेरी तरफ से। फिर तुम चाहे लाहौर जाना या इस मुल्क से ही बाहर चली जाना। बालाश खानज़ादा कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। बालाश खानज़ादा की आवाज़ में इतना सख्तपन था कि रूप के आंसू उसकी आंखों में ठहर गए। वो हैरत और बेयकीनी से बालाश खानज़ादा की तरफ देखने लगी।
جس کی کرسٹل گرے آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ روپ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے، کون سی ایسی بات کرے کہ بالاش خانزادہ کے دل سے غلط فہمی دور ہو جائے، اور آئندہ میرے کمرے میں بنا اجازت مت آنا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی جو تم یوں منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جاؤ گی، اور رخصتی بھی کیا کہنے، انشاءاللہ وہ وقت بھی نہیں آئے گا جب تم رخصت ہو کر اس کمرے میں آؤ گی۔ نکاح تو میں نے سب کی مرضی کے لیے کر لیا، سب کے دباؤ میں آ کر کر لیا، پر رخصتی کبھی نہیں ہوگی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا اس گاؤں کی سرداری بننے کا، تمہارا یہ شوق میں پورا کر دوں گا۔ تمہیں بالاش خانزادہ کا نام تو مل گیا ہے، پر خود بالاش خانزادہ کبھی نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ بالاش خانزادہ کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ روپ اسٹل کھڑی تھی، کتنی آسانی سے وہ اتنی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ خان ہاؤس میں جب بالاش خانزادہ نے روپ سے معافی مانگی تو اسے بالاش خانزادہ کی آنکھوں میں خود کے لیے نرم جذبات دکھے۔ روپ کو لگا بالاش خانزادہ کو اس سے محبت ہے، پر اب جو وہ خان حویلی میں بالاش خانزادہ کا روپ دیکھ رہی تھی، اس کے دل نے اس بات کی نفی کر دی کہ بالاش خانزادہ کو اس سے محبت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ میری محبت کے لائق ہی نہیں ہو، روپ نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ تو تم سے کس نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ میں تمہارے پیچھے ہاتھ میں کٹورا لے کر نہیں گھوما تھا کہ آؤ اور مجھے بھیک میں محبت دو۔ بالاش خانزادہ آج صف خاکی پر اترا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، آپ میرے پیچھے نہیں آئے تھے، میں آپ کے پیچھے آئی تھی، کیونکہ میں نے آپ سے محبت کی۔ آپ نے تو کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا نکاح کے بعد ہی آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، اسی خوش فہمی میں میں یہاں سے لاہور چلی گئی کہ آپ اس محبت میں مجھے لینے میرے پیچھے آؤ گے، اور آپ آئے بھی۔ آپ نے محبت کے 2 بول بھی میرے ساتھ بولے، پر کسی کی ذرا سی باتیں سن کر آپ نے اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی ڈال لی۔ ایسی محبت نہیں ہوتی ہے بالاج۔ محبت تو میں نے کی آپ سے، آپ کی پہلی شادی کا سن کر بھی میں نے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت کم نہیں ہوئی۔ سب کچھ جان کر بھی کہ آپ نے نتاشا کو ابھی تک طلاق نہیں دی، پھر بھی میں آپ کی بیوی بنی، آپ سے نکاح کیا۔ محبت تو میں نے کی ہے آپ سے بالاج۔ آپ نے مجھ سے واقعی کبھی محبت نہیں کی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو آپ آج کسی کی باتوں میں آ کر اپنے دل میں میرے لیے بدگمانی نہیں ڈالتے۔ روپ ہچکیوں سے رونے لگی۔ بالاش خانزادہ نے آج واقعی اس کا دل توڑا تھا، اس کا دل کرچی کرچی کیا تھا، جس کی تکلیف اسے پورے جسم میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے لاہور میں کہا تھا کہ آپ مجھ سے پیار سے بات کریں گے، یہاں تک کہ میری طرف پیار سے دیکھیں گے بھی، پر نہیں، آپ بدگمانی میں اپنے منہ سے ہی یہی اقرار بھول گئے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح، مجھے بھی اپنی انا اور عزت نفس بہت پیاری ہے۔ آج سے میرے آگے محبت کی کوئی اہمیت نہیں، اگر اہمیت ہوگی تو صرف خود کی عزت کی اور انا کی۔ اور یہ جو آپ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور بدگمانی ہے نا، اسے دور کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کروں گی، بلکہ دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے مزید نفرت ہو اور یہ بدگمانی مزید بڑھے۔ اور بالکل ایسی ہی نفرت اور بدگمانی اب میں اپنے دل میں آپ کے لیے پالوں گی۔ آپ نے روپ کو کمزور سمجھ لیا، پر روپ کمزور نہیں ہے۔ اب میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گی، اور جیسے آپ مجھے ٹھکراتے ہو، میری محبت ٹھکراتے ہو، بالکل ویسے ہی میں آپ کو ٹھکراؤں گی۔ روپ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بالاش خانزادہ نے آج اس کے دل اتنی بے دردی سے دکھایا تھا کہ روپ کو لگ رہا تھا وہ اس درد سے مر جائے گی۔ کتنی آسانی سے وہ 3 لفظ بولنے کا کہہ رہا تھا جو روپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار وہ روپ کی بات تو سنتا، اسے کچھ کہنے کا موقع تو دیتا، پر نہیں، وہ بدگمانی میں اپنے دل میں ڈال چکا تھا۔ آج صحیح معنوں میں روپ کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے اور کبھی بھی لوٹ کر نہ آئے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتی تو اس میں نتاشا میں کیا فرق رہ جاتا۔ نتاشا نے بھی تو بالکل ایسے ہی کیا تھا نا، بنا سب کو بتائے حویلی سے نکل گئی تھی، اور روپ وہ نتاشا ہرگز نہیں تھی۔ اس نے بالاش خانزادہ سے سچی محبت کی تھی، اور اسی محبت میں اس نے بالاش خانزادہ سے نکاح کے لیے حامی بھری تھی، لیکن بالاش خانزادہ نے ہر بار روپ کی محبت کو ٹھوکر ماری، اور آج تو اتنی بے دردی سے ٹھوکر ماری کہ روپ خود سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا تھا۔ روپ بھاگتی ہوئی بالاش خانزادہ کے کمرے سے نکلی اور سیدھے اپنے کمرے میں جا کر اس نے خود کو لاک کر لیا۔ بالاش خانزادہ کتنی دیر کھڑا روپ کے کہے الفاظوں کو سوچتا رہا، پھر بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور اپنے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ بالاش خانزادہ نے خان ہاؤس سے نکلتے وقت ہی یوسف خانزادہ کو میسج کر دیا تھا کہ وہ روپ کو لے کر حویلی کے لیے نکل رہا ہے۔ یوسف خانزادہ شام کو 6 بجے حویلی پہنچ چکا تھا۔ وہ سب مل کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا، اور وہاں سے فریش ہو کر اس نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور مسکرا کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ صبا کے کمرے کی طرف تھا، جس نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ آج 3 دن بعد وہ صبا کو دیکھ رہا تھا، اور اسے
مل رہا تھا۔ یوسف خانزادہ نے صبا کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دروازہ نوک کیا۔ صبا جانتی تھی کہ یوسف خانزادہ حویلی آ چکا ہے، تب ہی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یوسف خانزادہ کے سامنے جائے۔ آنکھوں کی پیاس بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی طلب بھی اپنے دشمن جاں کو دیکھنے کی، اور اس وقت اس کمرے میں باہر ہی وہی صبا اچھے سے جانتی تھی۔ دروازہ دوبارہ نوک ہوا تو صبا آہستہ سے اٹھی اور اس نے مسکرا کر دروازہ کھول دیا۔ یوسف خانزادہ سامنے ہی اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا مسکرا کر صبا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار صبا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ السلام علیکم، یوسف خانزادہ نے مسکرا کر کہا تو صبا اسے سلام کا جواب دینے کے بجائے مسکرا کر کمرے میں چلی گئی۔ یوسف خانزادہ نے کمرے کے باہر دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر صبا کے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر صبا نے دھڑکتے دل سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ گیا تو صبا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اچھی بات ہے، میں تو چاہتا ہوں کوئی ہمیں ایک ساتھ دیکھے اور پھر سوال کرے، اور میں صاف سب سے کہہ دوں کہ تم میری ہو، صرف میری۔ یوسف خانزادہ کی اپنی ہی لاجک تھی۔ صبا کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ کسی ملازمہ نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ بات بڑھے گی۔ صبا نے یوسف خانزادہ کی طرف سے رخ موڑ کر کہا، یہ تم بار بار مجھ سے رخ موڑ کر کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ 3 دن بعد آیا ہوں، 3 دن سے تمہیں دیکھا نہیں، پلیز یار ایسے تو مت کرو، میری طرف دیکھو نا، یوسف خانزادہ نے بے بسی سے کہا۔ اس کی آواز میں صبا کے لیے محبت صاف چھلک رہی تھی، جسے صبا نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ تو خود اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ یوسف خانزادہ اس کے لیے تڑپے۔ اس لیے صبا خاموشی سے رخ موڑے یوسف خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی۔ یوسف خانزادہ کا دل کیا اس کی اسی ادا پر واری صدقے جائے، یہ تمہارے لیے۔ یوسف خانزادہ نے ایک چھوٹا سا باکس صبا کی طرف بڑھاتے کہا، جسے صبا نے آہستہ سے تھام لیا۔ کیا ہے اس میں؟ خود دیکھ لو، یوسف خانزادہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے مسکرا کر کہا تو صبا وہ باکس کھولنے لگی۔ صبا نے جب باکس دیکھا تو اس میں موتی اور گلاب کے گجرے تھے، 7 کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ صبا نے اسی پل نظر اٹھا کر یوسف خانزادہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ صبا نے حیرت و خوشی سے ملے جھولے تاثرات سے پوچھا۔ نہیں، صفورہ کے لیے، یوسف خانزادہ نے جل کر کہا تو صبا کلکلا کر ہنس پڑی اور باکس سے گجرے نکال کر اس نے خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ تھینک یو، یہ بہت پیارے ہیں، صبا نے خوشی سے کہا۔ اور میں؟ یوسف خانزادہ 2 قدم چل کر صبا کے روبرو کھڑے ہوتے شرارت سے پوچھا تو صبا جھیپ گئی۔ بتاؤ جلدی، گجرے اور چوڑیاں پیارے ہیں اور انہیں لانے والا کتنا پیارا ہے، بتاؤ ذرا۔ یوسف خانزادہ نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ بھی بہت پیارے ہیں، صبا نے نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے انداز میں کہا۔ یوسف خانزادہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا۔ یار تم اتنی ادائیں مت دکھایا کرو، کسی دن یہ دل اچھل کر باہر آ جانا ہے، یوسف خانزادہ جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا تو صبا نے رخ موڑ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے سنا تھا خوبصورت لڑکیاں شرماتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگتی ہے، واللہ اتنی خوبصورت لگتی ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ یوسف خانزادہ نے ذرا سا جھک کر صبا کے کان میں مدھم سرگوشی کی تو صبا سے مزید وہاں رکنا محال ہو رہا تھا، پر جاتی کہاں، پیچھے تو یوسف خانزادہ کھڑا تھا۔ صبا کی عقل نے کام کیا، وہ سامنے ڈریسنگ روم میں بھاگ کر گھس گئی۔ یوسف خانزادہ نے حیرت سے اس کی اسپیڈیں دیکھی، پھر مسکرا کر جھکتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ رات کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ صفورہ سب کو ڈنر لگانے کی اطلاع دے چکی تھی۔ خانم بی بی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اور سب کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بالاش خانزادہ اپنے کمرے سے نکلا، اس کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی طرف تھا۔ دوسری طرف روپ بھی اپنے کمرے سے ڈنر کرنے کی غرض سے نکلی تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس خڑوس گینڈے کا سامنا ہی نہ کرے، لیکن وہ اسے دکھانا چاہتی تھی کہ روپ کمزور نہیں ہے اور وہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے، روپ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ بالاش خانزادہ سیڑھیاں اترنے ہی والا تھا جب پیچھے سے روپ آئی اور تپ کرتی بالاش خانزادہ کو اگنور کرتے سیڑھیاں اترنے لگی۔ بالاش خانزادہ نے چونک کر روپ کی طرف دیکھا، جس نے اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بالاش خانزادہ کے قریب سے ایسے گزر کر گئی جیسے وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا۔ بالاش خانزادہ نے گہری سانس بھری اور سیڑھیاں اتر کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ السلام علیکم، بالاش خانزادہ نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، سب نے بالاش خانزادہ کے سلام کا جواب دیا۔ خانم بی بی نے پہلے ہی سب کو منع کر دیا تھا کہ روپ سے شہر جانے کے متعلق کوئی نہیں پوچھے گا، اور اب پوچھنا بھی کیوں تھا جب بالاش خانزادہ خود جا کر واپس نہیں آیا تھا۔ اس لیے بالاش خانزادہ اور علینا نے بھی روپ سے اس متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ روپ چپ چاپ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اس نے ایک بار بھی بالاش خانزادہ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، جبکہ اب بالاش خانزادہ کی نظریں بار بار روپ کے سنجیدہ چہرے پر اٹھ رہی تھیں۔ بالاش خانزادہ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ روپ اسے نظر انداز کرے۔ جو بھی تھا، وہ روپ سے محبت کرتا تھا۔ آج بہرام شاہ کی باتیں بالاش خانزادہ کو زیادہ ہی بری لگی تھیں۔ وہ روایتی مردوں کی طرح ہی روپ کو قصوروار سمجھ کر اپنا
غصہ نکال چکا تھا، لیکن اب وہ پچھتا بھی رہا تھا کہ اسے روپ سے اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے۔ اس سے کم از کم ایک بار روپ کی بات سننی چاہیے تھی، لیکن بالاش خانزادہ ماضی کی کچھ تلخ باتوں کا غصہ روپ پر نکال چکا تھا۔ اگر نتاشا ایسی تھی، وہ اسے چھوڑ کر بھاگی تھی، ضروری تو نہیں تھا کہ روپ بھی ویسی ہی ہو، لیکن بالاش خانزادہ نے آج اسی نظریے سے روپ کو دیکھا تھا۔ حالانکہ وہ خان ہاؤس میں روپ سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ وہ کبھی بھی روپ سے غصے سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی غصے سے اس کی طرف دیکھے گا، پر بالاش خانزادہ اپنی باتوں سے، اپنے قول سے پہلی بار پھیرا تھا۔ اس نے روپ سے غصے سے بھی بات کی تھی اور اس سے غصے سے دیکھا بھی، اور اب روپ بھی اس کے ساتھ وہی کچھ کر رہی تھی اور بالاش خانزادہ کے دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روپ سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن بالاش خانزادہ کے دل نے اسے فوراً ڈپٹ دیا۔ اس نے بھی تو روپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تھا نا، تو روپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اچانک بالاش خانزادہ کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے چمچ پلیٹ میں رکھا، نیپکن سے منہ صاف کیا اور خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ روپ نے نظریں اٹھا کر بالاش خانزادہ کی پشت کو دیکھا۔ آپ نے میری محبت کی ہر بار توہین کی بالاش خانزادہ، میری محبت کو ہر بار اپنے پیروں تلے روندا، اور اب میں تمہیں بتاؤں گی عزت نفس کیا ہوتا ہے، انا کیا چیز ہوتی ہے۔ اب میں تمہارا دیا ہی تمہیں لوٹاؤں گی۔ تم نے مجھے نفرت دی، اب میں تمہیں نفرت ہی لوٹاؤں گی، اور ایسی نفرت لوٹاؤں گی کہ تم یاد ہی رکھو گے۔ روپ نے بالاش خانزادہ کی پشت کو دیکھتے کرب سے سوچا۔ ڈنر کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ خانم بی بی بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئیں، جب کہ براق خانزادہ اور شارق خانزادہ ان کے پیچھے ہی چلے گئے۔ براق خانزادہ نے آج صبح ڈیرے پر باتوں ہی باتوں میں یوسف خانزادہ کے لیے صبا کا ہاتھ مانگا تھا، اور شارق خانزادہ تو سن کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے تو خوشی کے مارے براق خانزادہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنی خوشی کن لفظوں میں بیان کریں۔ وہ اب اپنی یہی خوشی خانم بی بی سے شیئر کرنے جا رہے تھے۔ خانم بی بی اپنے بیڈ پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹی تھی۔ جب ان کا دروازہ نوک ہوا، خانم بی بی نے اجازت دی تو شارق خانزادہ اور براق خانزادہ مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئے۔ آ جاؤ میرے بچوں، بسم اللہ، آ جاؤ۔ خانم بی بی انہیں دیکھتے ہی سمجھ گئیں کہ وہ ضرور کوئی بات کرنے آئے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی خانم بی بی کے لیے یہ سکون کا باعث تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں تو براق خانزادہ اور شارق خانزادہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کر ٹک گئے۔ اماں صاحب، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں، براق خانزادہ نے شارق خانزادہ کی طرف دیکھتے کہا، تو شارق خانزادہ نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ خانم بی بی تو ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ خوشی میں دیکھ کر ہی اندر تک سرشار ہو گئی تھیں۔ خانم بی بی نے سوالیہ نظروں سے براق خانزادہ اور شارق خانزادہ کی طرف دیکھا۔ اماں صاحب، ہم نے یوسف خانزادہ اور صبا خانی کی آپس میں نسبت طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شارق خانزادہ نے خانم بی بی کی سماعتوں پر بم پھوڑ کر خانم بی بی حیرت سے منہ کھولے اپنے دو سپوتوں کو دیکھنے لگی جو خود ہی پکی پکائی بیٹھے تھے۔ کیا ہوا اماں صاحب، آپ کو ہماری مزید بڑھتی ہوئی رشتہ داری پسند نہیں آئی کیا؟ شارق خانزادہ نے معصومیت سے پوچھا تو خانم بی بی نے مسکرا کر شارق خانزادہ کی کمر پہ ایک دھپ لگا دی۔ رشتہ داریوں کے بچے، میں تو یہ سوچ رہی تھی یہ بات میرے بوڑھے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ خانم بی بی نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھتے کہا، وہ اس لیے اماں صاحب کیونکہ اب آپ بوڑھی ہو گئی ہیں نا۔ براق خانزادہ نے معصومیت کی ریکارڈ توڑے۔ اب تھپڑ کھانے کی باری براق خانزادہ کی تھی۔ خانم بی بی نے تھپڑ کے بجائے ایک دھموکہ براق خانزادہ کی کمر پر چڑھ دیا۔ وہ دونوں بھائی باتوں ہی باتوں میں خانم بی بی کی رضامندی جان چکے تھے، اس لیے کہ کھنکھلا کر ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر بعد خانم بی بی نے صفورہ کو بلایا، پورے حویلی کے مکینوں کو ان کے کمرے میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ 10 منٹ میں ہی حویلی کے سارے افراد خانم بی بی کے کمرے میں جمع تھے اور سوالیہ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی موجود نہیں تھا تو وہ تھا بالاش خانزادہ۔ وہ تب سے ڈنر سے اٹھ گیا تھا، اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ خانم بی بی نے بالاش خانزادہ کا انتظار کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ سب گھر والوں کے سامنے کرنا چاہتی تھی۔ صبا ایک طرف رباب کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ محبوب خانزادہ یوسف خانزادہ صوفے پر بیٹھے اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ وہ سب بالاش خانزادہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ روپ خانم بی بی کے پاس ہی بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی۔ اسے بالاش خانزادہ کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد بالاش خانزادہ خانم بی بی کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ خانم بی بی نے سلام کا جواب دیتے اسے پاس رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا سنجیدگی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے تم سب کو ایک بہت ہی اہم فیصلہ سنانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ خانم بی بی نے بات شروع کی تو سب خانم بی بی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں بات گھما پھرا کر نہیں کروں گی، سیدھی بات اور صاف کروں گی۔ میں براق خانزادہ اور شارق خانزادہ نے اپنے دونوں بچوں یوسف زادہ اور صبا خانی کی نسبت طے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
خانم بی بی کے الفاظ پر سب کے چہرے حیرت اور خوشی سے کھل اٹھے۔ یوسف خانزادہ کو تو اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے بابا براق خانزادہ کی طرف دیکھتا تو کبھی صبا کی طرف۔ صبا کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے رباب کے پیچھے چھپ گئی۔ کیوں بلاش خانزادہ، تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ خانم بی بی نے چپ بیٹھے بلاش خانزادہ سے پوچھا۔ نہیں خانم، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ یوسف خانزادہ بہت اچھا لڑکا ہے اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میری چھوٹی سی خانی کو یوسف خانزادہ کا بہترین لڑکا مل ہی نہیں سکتا۔ بلاش نے رباب کے پیچھے چھپی صبا کی طرف مسکرا کر دیکھتے خوش دلی سے جواب دیا۔ روپ بھی حیرت اور خوشی سے کبھی یوسف خانزادہ تو کبھی صبا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے تو دال میں کچھ الگ ہی کالا لگ رہا تھا، اور اب یوسف خانزادہ صبا کے رشتے کے متعلق انویسٹیگیشن کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بلاش خانزادہ کی رضامندی پر سب خوش ہو گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، لیکن علینا کو تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ وہ حیرت کی مورتی بنی سب کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سب نے اسے کوئی انوکھی داستان سنا دی ہو۔ اس دوران روپ اور بلاش خانزادہ ایک دوسرے کو مکمل طور پر اگنور کر رہے تھے۔ خانم بی بی، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی منگنی کی حویلی میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھ دی جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شارق خانزادہ نے اپنے دل کی بات سب کے سامنے رکھی۔ علینا مزید یہ باتیں نہیں سن سکتی تھی، اس لیے وہ غصے سے اٹھی اور تن فرق کرتی کمرے سے نکل گئی۔ سب نے حیرت سے علینا کو جاتے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ فکر نہیں کریں اماں صاحب، میں دیکھتا ہوں اسے، براق خانزادہ کہتے ہی آہستہ سے اٹھے اور علینا کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے علینا اس رشتے پر راضی نہیں ہے، خانم بی بی نے بجھے دل سے کہا۔ وہ تو بلاش اور روپ کے رشتے پر بھی راضی نہیں تھی، پر اب ہو گئی ہے نا، آپ فکر نہیں کریں، اس رشتے پر بھی مان جائے گی۔ شارق خانزادہ نے خانم بی بی کو تسلی دی، پر یوسف خانزادہ کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی ماں سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ سنجیدگی سے اٹھا اور براق خانزادہ اور علینا کے پیچھے کمرے میں نکل گیا۔ صبا پریشانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں چرخانے لگی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب سے علینا حویلی آئی تھی اس نے ابھی تک سیدھے منہ صبا سے بات تک نہیں کی تھی۔ صبا نے ایک دو بار اس سے مخاطب کیا، لیکن وہ ناک منہ مروڑ کر سائڈ سے نکل جاتی۔ صبا کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں ننھے ننھے جگنو چمکنے لگے۔ یوسف خانزادہ کو کھونے کے ڈر سے ابھی 5 منٹ پہلے ہی کمرے کا ماحول خوشگوار تھا، اور اب یہاں افسردگی سے سارے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ علینا اپنے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ یوسف خانزادہ اور براق خانزادہ بھی اس کے پیچھے گئے۔ علینا، میری بات سنو، تمہارے اس طرح اٹھ کر آنے کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ براق خانزادہ نے علینا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے غور سے کہا۔ یوسف خانزادہ بھی پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ علینا نے پہلے براق کو پھر یوسف خانزادہ کی طرف کڑے تیوروں سے دیکھا۔ تمہارے لیے شہر میں لڑکیاں مر گئی تھیں جو تمہیں یہ دیہات کی جاہل لڑکی پسند آئی؟ علینا کے لہجے میں صبا کے لیے نفرت جھلک رہی تھی۔ یوسف خانزادہ کو اپنی ماں کا یہ انداز بے حد برا لگا۔ ہاں مر گئی ہیں، اور صبا کے جیسی لڑکیاں تو بالکل ہی مر گئی تھیں۔ یوسف خانزادہ نے اپنے ضبط کو کنٹرول کرتے نرمی سے جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں علینا؟ پہلے تمہیں بلاش اور روپ کے رشتے پر اعتراض تھا، اور اب تمہیں یوسف زادہ اور صبا کے رشتے پر بھی اعتراض اٹھ رہے ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ براق خانزادہ نے بھی دبی آواز میں غرا کر پوچھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اپنے دونوں بچوں کے رشتے اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں لڑکے لڑکیاں مر گئے ہیں جو آپ کے بچوں کو آپ کے بھائیوں کے بچے پسند آئے؟ علینا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ یوسف خانزادہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ ایسی بات نہیں ہے موم، سارے کھیل نصیبوں کے ہوتے ہیں۔ روپ کا رشتہ تو بچپن سے ہی طے ہو چکا تھا۔ رہی میری بات، تو صبا مجھے پہلے ہی دن پسند آ گئی تھی، اور میں اگر شادی کروں گا تو صرف صبا سے ہی کروں گا۔ اگر آپ اس بات پر اعتراض ہے تو براہ مہربانی میری خوشی کی خاطر خود کو منا لیجیے، کیونکہ اگر میری صبا سے شادی نہ ہوئی تو میں آپ ہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ساری زندگی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھوں گا، نہ شادی کروں گا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے بیٹے کی جھولی میں خوشیاں ڈالنا چاہتی ہیں یا ساری زندگی کا روگ؟ یوسف خانزادہ دو ٹوک بات کرتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے فضول بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دو ٹوک بات کرنا ہی بہتر سمجھا، لیکن اس دوران اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ وہ جانتا تھا علینا اس کی ماں ہے، اور اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ عزت کی تھی، اور آج بھی اس نے لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ یوسف خانزادہ کے کمرے سے نکلتے براق خانزادہ طنزیہ مسکراتے ہوئے جتلاتی نظروں سے علینا کی طرف دیکھا۔ اب بھی اکڑ چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا ہے یا پھر میں خود ہی جاؤں؟ براق خانزادہ نے طنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا تو علینا مزید آگ لگ گئی۔ جب آپ دونوں باپ بیٹے نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری کیا اوقات ہے اور میری کیا حیثیت؟ علینا مگرمچھ کے آنسو بہاتے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ براق خانزادہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر آج تم نے اپنی بیٹی کی خوشی میں شریک نہ ہوئی تو میں اس کی کسی بھی خوشی میں تمہیں کبھی بھی شریک نہیں ہونے دوں گا۔ براق خانزادہ نے سخت لہجے میں وارننگ دی اور کمرے سے نکل گئے۔ مرتا کیا نہ کرتا، علینا کو بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک ہونا پڑا۔
خانم بیوی نے 2 دن بعد حویلی میں ہی یوسف خانزادہ اور صبا کی منگنی کی چھوٹی سی تقریب رکھ دی۔ یوسف خانزادہ کے دل میں تو لڈیاں ڈل رہی تھیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ ابھی ہر طرف اعلان کرے کہ اللہ اس پر مہربان ہے کیونکہ اسے اس کی محبت ملنے والی ہے۔ سب ہنسی خوشی اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے۔